عید قربان ایک پوری محبتوں کی داستان ہے، اس ایک گھرانے کی جس کے سربراہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، وہ اسے خلیل اللہ کا لقب دیتا ہے۔ دوست انسان اپنے مرتبے کے بناتا ہے، اپنے طرح کے لوگوں کو، اپنے جو سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دوست کا لقب دیتا ہے۔ تو ایک انسان کی کتنی بڑی قربانیاں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سے اتنے راضی ہوئے کہ ان کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ اس پورے خاندان کی جو قربانیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے لازوال قرار دیا اور ان کو محبتوں کی ایک داستان قرار دیا۔ پہلے وہ کبھی جب چاند کے پاس گئے، کبھی ستارے کے پاس گئے، کبھی سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اپنے رب کی تلاش میں اور اس کی معرفت میں وہ بالکل ایسے جنگلوں بیابانوں ہر طرف میں پھرے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی۔ وہ اپنے گھر کو بھی چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے آگ میں بھی کودنا گوارا کر لیا، انہوں نے لوگوں کو اپیل کیا، لوگوں کو وہ بت جو وہ لوگ اس وقت بت ان کے گھر میں وہ آزری وہ ان کے والد جو تھے وہ بت بنایا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت شکن کے طور پر، ایک روایت شکن کے طور پر ہمارے سامنے آئے۔ پھر وہ اپنی ایک نوجوان بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو، جو کہ بہت ارمانوں کے ساتھ ملا تھا انہیں اور بڑی دعاؤں کے بعد ان کو ان کی مراد ملی تھی، وہ ان کو ایک بالکل بیابان میں، ایک بالکل بے آب و گیا وادی میں وہ چھوڑ کے آ گئے۔ اور جب حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ ہمیں کس کے حکم سے آپ ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک نوجوان عورت کو اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ کس دل سے انہوں نے چھوڑا ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ بالکل بے آب و گیا وادی، رات ہوتی ہوگی، درندوں کا خوف اور اندھیرے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ آج تو ماشاءاللہ سعودی عرب اور مکہ مکرمہ آپ کو پورے جہان سے زیادہ آباد نظر آتا ہے، لیکن اس وقت تو وہ بالکل بے آب و گیا وادی تھی۔ اور اس میں وہ ایک بچے کو، اور وہ جب چھوڑ کے جانے لگے تو پھر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر میں صبر کے ایسے نشان بناؤں گی کہ رہتی دنیا اسے یاد کرے گی۔ اور پھر صفا اور مروہ کو جس کے درمیان انہوں نے دوڑ لگائی اور پھر جس کے درمیان وہ زمزم کے چشمے پھوٹے، کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان جب انسان محنت اور جد و جہد کرتے تو پھر ہی زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نشانیاں قرار دیا۔ ایک عورت کی اور ایک ماں کی اس دوڑ کو کتنا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے قبول کیا۔ پھر انہوں نے جو شیطان کو کنکریاں ماری اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اس کے لیے بھی حج کرنے والوں کے لیے بالکل ایک لازمی جز قرار دیا۔ اسی طرح سے جو انہوں نے قربانی پیش کی اپنے بیٹے کی، وہ کل بھی میں پڑھ رہی تھی کہ کسی نے کہا کہ ہمیں قربانی تو یاد رہی لیکن اصل چیز تو وہ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو تھی، وہ ہمیں بھول جاتی ہے کہ کتنا، وہ کہتے ہیں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اچھے بیٹے ہونے کا ثبوت دیا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہر چیز قربان کرنے کا جو عندیہ دیا، تو یہ ساری وہ قربانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عید الاضحیٰ کے اس رسم کے طور پر ہمارے لیے کہا ہے کہ ہم اسے ہر سال ریپیٹ کریں، اسے ہر سال اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ جو لوگ حج پہ جا سکے، جو نہیں جا سکے، وہ یہاں پر ان ساری عبادتوں کو اور ان ساری جو قربانیوں کی اور جو لازوال داستان ہے اس کو بار بار یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنی نسلوں کو وہ بتانا چاہیے۔ مجھے اس دن کسی نے کہا کہ بڑی یہ جو 10 دن ہیں بڑے بلیسڈ ڈیز ہیں اور بڑی عظمت والے دن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور ان 10 دنوں کی۔ تو یہ جو 10 دن اور راتیں یہ بڑی مبارک دن ہیں، بڑی برکتوں والے دن ہیں، اور ان دنوں میں اپنے لیے
اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور ان دنوں میں سب سے زیادہ تکبیرات جو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہر نماز کے بعد نا یہ اللہ اکبر کی تکبیرات کہ ہم بار بار اس کو پڑھتے رہا کریں، 10 دنوں میں ہم ضرور ان تکبیرات کو جاری رکھیں۔ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اپنے گھر کے در و دیوار میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں، اور ان محبتوں کی اس لازوال داستان کو اپنے عمل میں بھی لے کے آئیں، اور ان ساری مراسم عبودیت کو طے کرتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے ہم اس گھرانے کی لازوال قربانیوں کو یاد رکھیں، اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اپنی ان روایتوں کو پہنچائیں، اس لیے کہ ایک ماں کے مصلے سے اور ایک ماں کی دعاؤں سے ہم اپنی نسلوں کو اپنی یہ روایات آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ایک ماں ہونے کی حیثیت سے سب ماؤں سے خصوصی طور پر اپیل کرتی ہوں کہ اپنی امت کے ان نوجوانوں کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے ضرور دعائیں کریں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے راضی ہوں۔